بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ پاک مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ کے سوالات میرے پاس کافی اکٹھے ہو گئے تھے، تو آج ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے چینل پر ایک انتہائی معزز ہستی جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد حسین صاحب، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، یونیورسٹی آف لاہور، سرگودا کیمپس۔ آپ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب بھی ہیں، تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات سے مستفید ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے کب سے روزہ رکھیں اور اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اپنے ذی وقار چینل پر گفتگو کا موقع دیا ہے۔ آپ کا چینل ماشاءاللہ عرصے دراز سے بہت اچھا جا رہا ہے اور بہت اچھا مواد اور میٹیریل امت کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور اس کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک کم عمر بچہ پہلی دفعہ جو ہے روزہ کس عمر میں رکھنا شروع کر دے۔ اس حوالے سے جو صحیح بات وہ یہ ہے کہ شریعت نے بالغ ہونے کے بعد عبادات فرض کی ہیں، لہذا جس وقت تک کوئی بچہ نابالغ ہو اس پر عبادت فرض نہیں ہوتی۔ لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ بالغ تو نہیں ہوا ہوتا، لیکن اپنی صحت کے لحاظ سے اور قوت ارادی کے لحاظ سے وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادات کو بجا لائے، بالخصوص روزہ رکھے تو رکھ سکتا ہے۔ اس حوالے سے شریعت نے کوئی ایسی عمر کی حد اور قید نہیں لگائی کہ عمر کے اس حصے میں پہنچے گا تو پہلا روزہ رکھے اور پہلی دفعہ صرف ایک رکھے، اگلی دفعہ دو رکھے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہم اپنے طور سے بچے کی صحت اور اس کی قوت ارادی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ آیا یہ بچہ روزہ رکھ کر شام تک روزہ پورا کر لے گا یا نہیں۔ اگر ہمارا غالب گمان یہ ہے اور بچے کا شوق بھی ہے اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ وہ روزہ پورا کر لے گا تو پھر کسی بھی مناسب وقت روزہ اس کو رکھوایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ 10، 11، 12 سال کی عمر تک بھی بعض اوقات عام طور پر بچے روزہ رکھ کے مکمل کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے اس کو شوق میں روزہ رکھوا دیا کہ لوگ کہیں گے یہ ماشاءاللہ ان کے بچے نے بڑی کم عمر میں پہلا روزہ رکھ لیا ہے اور خدا نخواستہ پہلا روزہ ہی زندگی کا توڑوانا پڑا، تو اس صورت میں پھر ہم والدین جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے۔ تو بہرحال مناسب موسم، حالات، عمر اور بچے کی صحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روزہ رکھوایا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ دوسرا مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ بوڑھے اور مریض لوگ روزہ رکھنے کا شوق رکھتے ہیں مگر پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم جس ماحول اور معاشرے سے وابستہ ہیں، یہاں الحمدللہ ہمارے بڑوں کو ان کے بڑوں نے بچپن سے روزے رکھوائے اور انہوں نے ساری زندگی روزے رکھے۔ اب جب بڑھاپا آیا ہے، یہ بیماری آئی ہے، تو ان کا جی چاہتا ہے کہ وہ صحت مند ہوتے اور روزہ رکھتے۔ ایسے میں بہت سارے گھروں میں یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ وہ بوڑھے والدین کہ جن کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جن کو ماہر اور دیندار ڈاکٹر نے یہ مشورہ دیا ہو کہ آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیں، لیکن ساری زندگی کا عمل ہے، رمضان کی برکات ہیں، تو ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ ان رمضان کے برکات سے اپنے آپ کو روکیں، تو وہ بس اوقات شوق کرتے ہیں اور شوق کرنے کے ساتھ ساتھ اصرار کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں نے تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو ایسی حالت میں حل یہ ہے کہ ایک تو ہم گھر کے کسی اس بندے سے ان کو کہلوائیں جس کی وہ بات مانتے اور سمجھتے ہوں۔ دوسرے نمبر پر ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے ڈاکٹر کی زبان سے ان کو کہلوایا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، آپ کی موت کا سبب بن سکتا ہے، اور شریعت جو ہے وہ ایسی عبادت کا حکم نہیں دیتی کہ ہمیں موت تک پہنچا دیتی ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے بزرگوں کا کچھ عالموں سے یا امام صاحب سے تعلق ہوتا ہے اور وہ ان کی بات پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، تو ان سے بھی بلوا کر کہلوایا جا سکتا ہے کہ بزرگوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بخشش دیا ہوگا، آپ نے جو روزے رکھے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے، اب آپ کا روزہ نہ رکھنا ہی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ کہ اے ایمان والو جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے کا یہی مطلب ہے کہ ہم ایسے وقت میں ایسا کام کریں کہ شریعت نے ہمیں معاف کر دیا ہو اور پھر ہم جان بوجھ کر وہ عبادت کر کے اپنے آپ کو بیماری بڑھانے کی طرف یا بیماری لمبی کرنے کی طرف لے جا رہے ہوں۔ تو واحد حل یہی ہے کہ انہیں دیگر اعمال کے اندر متوجہ کیا جائے اور جن کی وہ مانتے سنتے ہوں ان سے کہلوا کر ان کو منع کروا دیا جائے۔ بہت دفعہ ایسا ہو رہا ہے، آج کل کے طبائع کمزور ہیں اور ناسمجھی میں شوق زیادہ ہو جاتا ہے اور نتیجہ جو ہے وہ ان حضرات کی بیماری کی سختی کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ تراویح اور روزہ میں کیا تعلق ہے؟ آیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں یا دونوں الگ الگ عبادات ہیں؟ یہ بھی ایک ایسا سوال ہے کہ عام طور پر بہت سارے لوگ یا تو اس بنا پر بہانہ پیش کر دیتے ہیں یا پھر بس اوقات وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور بس اوقات عبادات کے اندر فرق پیدا کر دیتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ روزہ الگ سے فرض ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو جس شخص پر روزہ فرض ہو اور روزہ رکھ سکتا ہو تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ تراویح جو ہے وہ رات کی عبادت ہے اور وہ الگ سے سنت مؤکدہ ہے، اس کا روزے کے ساتھ یوں تعلق نہیں ہے کہ جو روزہ رکھے گا وہ تراویح پڑھے گا اور جس نے تراویح نہیں پڑھی وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ کسی سے تراویح رہ گئی ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، یا بالفرض اگر کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا تو پھر تراویح بھی مت پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ روزہ الگ سے فرض ہے، الگ سے عبادت ہے، اس کا الگ سے سوال اور جواب ہے اور اس پہ الگ سے اجر اور ثواب ہے۔ تراویح جو ہے رات کو عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے سامنے قرآن پڑھنے کے لیے سننے کے لیے کھڑا ہونا، وہ ایک الگ سے عبادت ہے۔ اس کی رکعات، اس کی تلاوت، اس کے رکوع اور سجدے وہ مستقل عبادت ہے، اس کا الگ سے ثبوت ہے، الگ سے ثواب ہے۔ لہذا بالفرض اگر شرعی طور پر کوئی شخص ایسا ہے، مثلاً وہ بیمار ہے جس کو ڈاکٹروں نے کہہ رکھا ہے کہ آپ روزے نہ رکھا کریں، یا معصوم بچہ ہے، یا اسی طرح کوئی اور ایسی وجہ ہے، مسافر ہے فرض کر لو، تو اس شخص پر اس وقت فوری طور پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہوتا، وہ بعد میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن ایسا آدمی تراویح نہ چھوڑے، تراویح پڑھ لے، اس لیے کہ تراویح کے اندر جو ایک حرف قرآن پاک کا سنتا ہے تو 100 نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اب اگر اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں ہے تو بشک روزہ نہ رکھے، لیکن تراویح کو نہ چھوڑے۔ اسی طریقے سے اگر بالفرض کوئی آدمی کسی وجہ سے رات تراویح نہیں پڑھ سکا تو وہ اس نے غلط کیا ہے، اس کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، لیکن دن کو روزہ رکھنا اس پر اسی طرح فرض ہوگا جیسا کہ عام حالات میں فرض ہوتا ہے۔ اب چونکہ تراویح کی قضا نہیں ہے اس وجہ سے توبہ استغفار کرے گا، لیکن اگر عشاء کے بعد نہ پڑھ سکا ہو اور سحری کے وقت تک بیچ میں وقت ہو تو وہ سحری کا وقت بند ہونے سے پہلے اپنی تراویح کو مکمل کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ غلط فہمی کہ تراویح نہیں تو روزہ نہیں، روزہ نہیں تو تراویح نہیں، ہرگز درست نہیں ہے۔ روزہ مستقل فرض اور تراویح الگ سے سنت مؤکدہ ہے، بلا وجہ چھوڑنے والا سخت گناہ گار ہوگا۔ مفتی صاحب میرا آخری سوال ہے، شوگر، دما، گردہ اور کرونا وغیرہ کے مریض ہیں، وہ کیسے روزہ رکھیں گے؟ جی اس میں قرآن پاک میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو اس آیت کو ملا کر جو مفہوم اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری شدید بڑھ جائے گی یا بہت زیادہ سخت ہو جائے گی، اور ایک ماہر دیندار ڈاکٹر کی رائے یہ ہو کہ اس وقت اس شخص کے لیے روزہ رکھنا جان کو نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اب یہ بیماری والا شخص چاہے وہ سانس کی تکلیف کا مریض ہو یا شوگر کا مریض ہو، اور اسی طریقے سے یا آج کل جیسے کرونا کی وبا ہے اور اس کا اثر بھی پھیپھڑوں پر پڑتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بس اوقات اپنا گلا تازہ کرنے کے لیے اپنے منہ کے اندر دوائی کا پریشر مارنا پڑتا ہے، یا گردے کا مریض ہے اور اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا لازم ہو جاتا ہے اور پانی نہ پیے تو اس کی جان نکلتی ہی اس کو محسوس ہوتی ہے، یا پھر شوگر والا ہے کہ اس کو اچانک بھوک لگتی ہے اور اتنی سخت بھوک لگتی ہے کہ فوری طور پر وہ کچھ نہ کھائے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو یہ ایسی بیماریاں ہیں، بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور روزے کے لیے اللہ رب العزت نے خود
من کان مریضن کے تحت اس کا استثناء فرما دیا کہ جو واقعی بیمار ہو تو وہ رمضان کا روزہ اس وقت نہ رکھے، اور بعد میں اگر صحت میں ایسا صحت مند ہو جائے کہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کی وہ قضا کرے گا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیماری اتنی لمبی ہوتی ہے اور اتنی سخت اور شدید ہوتی ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی بھی درست نہیں ہونا ہوتا، بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ اس بیماری نے مزید بڑھنا ہوتا ہے، تو ایسے شخص جو ہے وہ معذورین میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں اپنے روزے کا۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک صدقۃ الفطر جو ایک شخص پر واجب ہوتا ہے، اتنی مقدار کا صدقہ ایک روزے کے بدلے میں وہ فدیہ ہے، تو یہ ادا کر کے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی اپنے نفس سے کبھی کوتاہی ہو تو اس کے لیے وہ توبہ استغفار کریں گے۔ لیکن اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اس شخص کا خود سے سنجیدہ ہونا، اور نمبر دو کسی ایسے ڈاکٹر کا یہ رائے دینا جو ماہر بھی ہو اور دیندار بھی ہو، اس کا منع کرنا کہ آپ کے روزہ رکھنا درست نہیں ہے تو وہ نہ رکھیں۔ لیکن اگر ویسے کہ مسلمان وہ جانتا ہے کہ میں تھوڑی احتیاط کے ساتھ کہ اس مناسب تدبیر کے ساتھ روزہ رکھ بھی سکتا ہوں اور روزہ پورا بھی کر سکتا ہوں، تو پھر حد الامکان روزہ چھوڑنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، پھر بعد میں چاہے زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے اس روزے کے برابر اس کا ثواب نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی دے اور طاعات کی توفیق والی زندگی دے کہ جس کے اندر ہم جیتے جی جب بھی رمضان آئے تو بسہولت تراویح بھی ادا کر سکیں اور روزہ بھی رکھ سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے انتہائی سادہ اور خوبصورت لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے ناظرین تک قرآن و حدیث کی روشنی میں سوالوں کے جواب مہیا کیے۔ اللہ رب العزت ہماری یہ کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی آراء کمنٹس باکس میں دیجیے تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کو جاری رکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔